الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صدق اللہ مولانا العظیم. یاسین حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کا معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. یہ امت کو، عام مسلمانوں کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا معنی اور مطلب نہیں بتایا گیا. اس کا معنی اور مطلب نہیں بتایا گیا، اس لیے اپنی طرف سے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا. اور پوری دنیا کے عالم و فاضل اکٹھے ہو جائیں تو قرآن کریم کی ان آیات کا، حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی. کل میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی قسم کھاتے ہیں تو اس کا معنی اور مطلب وہ نہیں ہوتا جو مطلب بندوں کی قسم کا ہوتا ہے. ہم جب قسم کھاتے ہیں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات کو معتبر بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کر کسی کی سچی بات ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی قسم کھاتے ہیں وہ حقیقت میں قسم نہیں، لفظوں کے اعتبار سے قسم ہوتی ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ دلیل ہوتی. وہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے، اور وہی ایک دعویٰ ہوتا ہے. اب دعویٰ ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس کی دلیل کیا ہے؟ والقرآن الحکیم. مطلب کیا ہوا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رسول ہیں، آپ سیدھی راہ پر ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ امی ہونے کے باوجود بھی آپ کی زبان مبارک سے ہم نے ایسا کلام جاری کیا ہے جس کی کوئی مثال. امی ہونے کے باوجود آپ کی زبان مبارک پر ہم نے قرآن کریم کی شکل میں علم کا، حکمت کا، دانائی کا ایسا چشمہ جاری کیا ہے جس کی ہر آیت حکمت سے بھری ہوئی ہے. قرآن کریم کی کسی بھی بات کو حکمت کے خلاف نہیں قرار دیا جا سکتا. کسی بھی بات کو لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن کی جس بات پر اعتراض کرتے ہیں. قرآن کریم نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب یہ کیا ہے، 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کی فطرت کو دیکھیں تو خلاف قانون اور خلاف شرع بدبخت 100 عورت سے بھی تعلق رکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک مرتبہ ایک بات سنائی تھی، آج سے 3-4 سال پہلے. ایک امریکی اداکار ہے اور ان کو 2007-8 میں یہاں کہیں دنیا کا سب سے خوبصورت ترین نوجوان کا ایوارڈ ملا. ان کو اللہ نے رخ بدل دیا، اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، نکاح کر لیا. ایک مرتبہ کسی سلسلے میں وہ عالمی میڈیا کے سامنے اپنی بیوی سمیت آئے تو صحافیوں نے طنز کیا ان کے اوپر کہ جی اب آپ نے وہ دین قبول کر لیا ہے جو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے. تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا.
انہوں نے کہا اس دین کو قبول کرنے سے پہلے میرا 150 لڑکیوں سے تعلق تھے، ناجائز، خلاف شرع، خلاف قانون اور خلاف اخلاق، اور تم میں سے بہت سارے صحافی میرے یار ہیں، ان کو ان تعلقات کا پتہ تھا، ان کو میرے اس تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب میرا صرف ایک عورت میرے نکاح میں ہے، قانون کے مطابق، اخلاق کے مطابق، دین کے مطابق، تمہیں اس پر اعتراض ہو رہا ہے۔ تمہارا مقصد 4 شادیوں پر اعتراض سے یہ مقصد تمہارا نہیں ہے کہ 4 شادیاں کیوں جائز ہیں، تمہارا اصل میں اعتراض شادی پر ہے۔ تم یہ چاہتے ہو شادی ہونی ہی، جب کسی معاشرے سے شادی ختم ہو جائے گی، مرد اور عورت کا تعلق حرام دائرے میں چلا جائے گا۔ جہاں یہ تعلق حرام دائرے میں چلا جاتا ہے وہاں کوئی بھی گھر نہیں بسائے گا، جہاں گھر نہیں بسائے گا وہاں خاندان اور معاشرہ ختم ہو جائے گا، جہاں خاندان اور معاشرہ ختم ہو جائے وہاں برائی کا بیج بونا بالکل آسان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے یہاں جہاں والد کا کنٹرول ہو، خاندان کا کنٹرول ہو، ایک رکھ رکھاؤ ہو، ایک حیا ہو، نوجوان بچے غلطی کرنے سے ڈرتے ہیں کہ میرے ابا ناراض ہوں گے، میرا خاندان ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ چیزیں برائی سے رکاوٹ بنتی ہیں کہ نہیں؟ برائی سے رکاوٹ بنتی۔ اور جن کے پیچھے یہ چیز نہیں رہتی، یہ اکلوتا ہے، والد فوت ہو گئے، جائیداد آ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ دیکھیے وہ سانڈ کی طرح کس طرح بے لگام پھرتا ہے، چونکہ اس معاشرے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم لوگ تو سادہ طبیعت ہے نا، ہم لوگ سادہ طبیعت ہیں، ہم باتوں کی گہرائی میں نہیں جاتے، ہمارے یہاں تدبر، غور و فکر کا مزاج نہیں رہا۔ قرآن کریم مجھے اور آپ کو تدبر قرآن کریم کیا ہے؟ تدبر، یتدبروا، اس کا حکم دیتا۔ اور وہ لوگ بہت گہرا ذہن رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ برائی کی جڑ کہاں ہے، کون سی چیز ہم پیدا کریں کہ اس سے برائی خود بخود پیدا ہو جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ ماں باپ، گھر، خاندان، یہ چیز انسان کو برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ انہوں نے اس چیز پر ضرب لگائی۔ اب آپ دیکھ لیجئے یورپ میں خاندان اور گھر بھائی تقریباً کیا ہو گیا؟ ختم ہے۔ تو ہر طرح کی برائی چلا لو۔ بہرحال تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ لفظوں کے اعتبار سے تو واقعتاً قسم ہوتی، اور بھائی حقیقت کے اعتبار سے وہ دلیل ہوتی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں والعصر جو ہے یہ دلیل ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دعویٰ ہے۔ یقیناً وہ انسان نقصان میں ہے جو ایمان نہ لائے اور یہ 4 تقاضے پورے نہ کرے، وہ نقصان میں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ زمانہ ہے، ذرا زمانے کو پیچھے چیک کر کے دیکھ لو۔ فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، نمرود ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہیں، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، عمل صالح نہیں تھا، یہ 4 چیزیں نہیں تھے، وہ خود بھی برباد ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت ساروں کو بھی برباد کیا ہے۔ اس لیے دعویٰ یہ ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ دلیل کیا ہے کہ یہ ہستی 40 سال آپ میں رہی ہے، یہ کلام 40 سال میں کسی نے آپ کی زبان سے نہیں سنا۔ بھائی 40 سال نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی نے کوئی آیت پڑھ کے سنائی؟ کسی کو نہیں۔ کسی نے حکمت کی بات یہ قرآن کریم حضور کی زبان مبارک سے نہیں سنا۔ 40 سال کے بعد اچانک یہ غار سے تشریف لائے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور اس ہستی کی زبان مبارک سے پھر اس کلام کا چشمہ جاری ہوا، اور پورے فصحاء، بلغاء، ادباء عرب اکٹھے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا ایک آیت بھی اس کے مقابلے پر پیش نہیں کر سکے۔ اس لیے فرمایا قسم ہے حکمت بھرے قرآن کریم۔ میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم کی کسی بات کو خلاف قانون،
خلاف حکمت، خلاف ادب، خلاف اخلاق ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم کی ہر بات فطرت کے مطابق ہے۔ قرآن کریم نے، میں جب بھی کئی مرتبہ بعض دوست رفقا میں ایسے ہیں جو بیچارے کینسر کے مرض کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو ان کی دلجوئی کے لیے بعض دفعہ میں شوکت خانم یا کسی بھی جگہ ساتھ چلا جاتا ہوں، تو مزاج ہوتا ہے، میں جب پہلی مرتبہ گیا تو جگہ جگہ ہدایات لکھ رکھی ہیں کینسر کے مرض کی۔ میں پورے اسپتال کا چکر لگایا، تمام ہدایات کو اکٹھا کیا، ان کو پڑھا۔ مثلا خواتین میں اس وقت چھاتی کا کینسر بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں۔ آپ شوکت خانم جائیے، انمول جائیے، یہاں ندی پور ہمارے یہاں سینٹر میں جائیے، جگہ جگہ جائیے، وہاں کیا لکھ رکھا ہے؟ وہ ہدایات دیتے کہ جی مائیں جو ہیں اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ قرآن نے کہا تھا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ مائیں اپنے بچے کو کتنا عرصہ دودھ پلائیں؟ 2 سال پلائیں۔ آج سے 20 سال 30 سال پہلے منع کرتے تھے ڈاکٹر اس سے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب پلاؤ پلاؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا حکم دیا، مذاق اڑاتے تھے، اور یہ ابھی استنجا مسواک میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی اور کام ہی نہیں۔ اب پوری دنیا کے ادارے کیا کہہ رہے ہیں کہ طرح طرح کے درختوں کی یہ جو مسواک ہے، یہ منہ کو دانتوں کے کینسر سے حفاظت کرتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑوی مسواک پسند تھی۔ کس کی؟ کڑوی مسواک پسند تھی۔ اور اب جو ہے، اب خود اس بات کی ہدایت، کسی بات کو لے لیجئے وراثت پر، ہم تو عجیب لوگ ہیں نا، ہمیں تو اپنے دین کے چند مسائل کے علاوہ وراثت پر کس کا حصہ کتنا ہوگا۔ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک یورپ کے پروفیسر ہیں، غیر مسلم ہیں، میں نے ان کا ایک تفصیلی مضمون دیکھا قرآن کے اس رکوع پر، میں فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے قرآن کریم سورہ نساء کے 2 رکوع میں جو وراثت کے احکام ہیں ان کو تفصیل سے بیان کر کے پھر ایک ایک پر دلائل قائم کیے کہ قرآن کریم نے جس کا جو حصہ رکھا ہے وہ 100% صحیح اور فطرت کے مطابق ہے۔ بھائی وہ کس کے مطابق ہے؟ فطرت کے مطابق ہے۔ اس لیے ہمیں تو لذت آتی ہے یہ ترجمہ کرتے ہوئے القرآن الحکیم، اور لکھا بھی جاتا قرآن کریم، قرآن حکیم۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ حکمت سے بھرپور، حکمت سے بھری ہوئی کتاب۔ انک لمن المرسلین، بے شک پکی بات ہے آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں وہ 350 کے لگ بھگ ہیں۔ ایک روایت میں 400 ہیں، وہ اگرچہ اتنی مضبوط نہیں ہے، جو زیادہ 350۔ نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ علی صراط مستقیم، اور آپ بھائی کس پر ہیں؟ صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ علی کا لفظ ہے، آپ کس پر ہیں؟ علی صراط۔ اور عربی میں یہ تعبیر اس شخص کے لیے بولی جاتی ہے جو سیدھا راستہ مکمل طے کر کے آخری کنارے پر کھڑا ہو۔ کس پر کھڑا ہو؟ آخری کنارے پر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ کا مکمل سفر کر کے آخری سٹاپ پر مینارہ نور، کیا ہے؟ مینارہ نور ہے۔ آگے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن کریم اس ذات کی طرف سے اتارا گیا العزیز جو بہت زبردست ہے، صاحب اقتدار ہے۔ اس لیے بھائی قرآن کریم میں جلال بھی، قرآن کریم میں آرڈر بھی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ کیوں؟ یہ اس ذات کا کلام ہے جو کیا ہے؟ العزیز۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے، آرڈر دیتے، کہیں اللہ تعالیٰ الرحیم، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحم کی شان میں آتے پھر ہمارے سامنے جنت بھی رکھتے، اپنی مہربانیاں بھی رکھتے،
ہماری توبہ قبول کرنے کا اعلان بھی کرتے ہیں، ہم تمہیں کس کس طرح نوازتے ہیں، قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ جب اللہ جلال میں آتے، اللہ جلال میں آتے تو پھر کیا؟ پھر قرآن کریم میں اگلی ہی آیات آ رہی۔ جناب جب ہم پکڑنے پر آتے، پچھلی آیات میں کیا آیا؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ اس کے دائیں بائیں جو ابھی پچھلے 2 رکوع میں کیا گزرا؟ اگر اللہ جل جلالہ پکڑنے پر آئے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جلال ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات جلال ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، یہ جلال ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوگوں بڑے سے بڑے قلعوں میں بند ہو جاؤ، جب ہم موت کا فیصلہ نافذ کریں گے تم ان قلعوں سے بھاگ نہیں سکتے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات جلال ہے۔ بھئی یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات جلال ہے۔ وہ اللہ کی صفت العزیز، اس کا کرشمہ ہے، اور صرف العزیز نہیں ہے، اور بھئی آگے کیا ہے؟ الرحیم بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ تھوڑی سی جھلک اللہ تعالیٰ یہ باپ میں رکھتے اپنی۔ باپ شفیق بھی ہوتا ہے، مہربان بھی ہوتا ہے، اور اگر اولاد دائرے سے باہر جائے تو باپ گھورتا بھی ہے، سختی بھی کرتا ہے، بعض دفعہ باپ کو مارنا بھی پڑتا ہے، اور باپ کی جو سختی ہے اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ محبت ہے۔ اسی لیے اللہ جو العزیز ہے، اس کے پیچھے بھی صفت کون سی ہے؟ الرحیم ہے، الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں سختی کی ہے، وہ بھی میرے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی، اس لیے تنزیل العزیز الرحیم، یہ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے العزیز، جو بہت زبردست ہے، صاحب اقتدار ہے، صاحب حکومت ہے، غالب ہے۔ الرحیم، وہ مہربان بھی بہت ہے۔ یہ کیوں اتارا گیا؟ کل کے درس میں میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، بھائی کیوں اتارا گیا؟ دکان کے افتتاح کے لیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نا، قرآن کریم کیوں اتارا گیا؟ گھر کے افتتاح کے لیے۔ قرآن کریم کیوں اتارا گیا؟ دم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کیوں اتارا گیا؟ تعویذ لکھنے کے لیے۔ اور اس کتاب سے تو پوچھ لو، لِتُنذِرَ، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، بیدار کریں۔ ہم نے قرآن کریم کا مقصد کچھ اور سمجھ لیا۔ موٹر سائیکل بنائی تھی گورے نے تاکہ ملازم جو ہے وہ دفتر وقت پر پہنچ جائے، اور ہم نے کیا کیا اس پر؟ یہی معاملہ قرآن کریم کا ہے۔ اللہ نے اتارا تھا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ کل کے درس میں نے قرآن کے کتنے حق بیان کیے تھے؟ 5۔ مسلمان کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے یہاں میں ایک جگہ نکاح پر میرا بیان تھا، میں نے نکاح کے مقاصد بیان کیے تو ایک بزرگ مزاح لگے کرنے، کہنے لگا مجھ صاحب اور ساڑھے بیاہ ہوئے انہوں تو 50 سال ہو گئے، ایسی کی کریے، ہم کیا کریں؟ جی اب شادی ہو گئی، مقاصد نکاح کا پتہ نہیں کیا ہے، اس لیے بندہ ان مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ یہی معاملہ ہمیں اللہ کی کتاب کا پتہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کے حق حقوق کیا ہے اور اس کے مقاصد۔ یہ جو آپ نے دیکھا، میں اپنے بیانوں میں زیادہ مقاصد کی طرف توجہ رکھتا ہوں۔ بھائی نماز کیوں فرض کی گئی؟ رمضان آتا ہے، میرا ہر رمضان میں ایک بیان میں ضرور آپ کی خدمت میں اس کو رکھتا ہوں کہ مقاصد روزہ کیا ہے، اسلام نے کیوں فرض کیا، اور 29-30 رمضان پر پہنچ کر ہم بیٹھ کر ذرا غور تو کریں، یار یہ فریضہ میرے اوپر آیا تھا کس لیے آیا تھا؟ یہی نماز ہے۔ اگر ہم نماز کے مقصد کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو بھائی پھر ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور طرح طرح کی بے ایمانیاں بھی کر رہے ہیں۔
یہی معاملہ قرآن کا، لِتُنذِرَ، ہم نے قرآن کریم اس لیے نازل کیا تاکہ آپ ڈرائیے، بیدار کیجئے، جھنجھوڑیے قوماً، اس قوم کو، ما انذر آباؤہم، زمانہ قریب میں جن کے باپ دادے کے پاس کوئی ڈرانے والا، فہم غافلون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ زمانہ قریب میں، زمانہ دور میں تو حضرت عیسیٰ بھی آئے اور نبی آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 6.25 صدیاں، بھئی کیا ہے 6.25 صدیاں؟ زمانہ کریم میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اس لیے ہم آپ کو نبی بنا کر بھیج رہے ہیں، آپ ڈرائیے ان لوگوں کو جن کو ڈرانے والا کوئی، فہم غافلون، اور وہ کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ غفلت میں۔ لقد حق القول علی، ہاں بھائی ذرا یہ آیت سمجھنا، یہ ذرا ایک پیچیدہ آیت ہے۔ لقد حق القول، فیصلہ ثابت ہو چکا، علی اکثرہم، ان میں سے اکثر کے بارے میں، فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس لوگ اس طرح کی آیتوں کو پکڑ لیتے ہیں، بھائی اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ فلاں فلاں ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو دو باتوں میں، صحیح حدیث میں ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے بھی لوگوں کا حصہ لکھ دیا ہے، جنت کے لیے بھی لکھ دیا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہم پھر عمل کرنا چھوڑ دیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، جس کا نام جہاں لکھ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے عمل کی توفیق وہی لاتے۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں ڈاکٹر اور انجینئر بننا لکھ دیا ہے، اس کے میلان کو پڑھائی کی طرف کر دیتے۔ بھائی ایسا ہی ہے، پڑھائی کی طرف کر دے، وہی معاملہ دین کا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے اکثر کے بارے میں ہمارا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم مقدر میں لکھ دی ہے، دیکھا یہ جائے گا کون کون سا عمل کر رہا ہے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کیسے لکھ دیے؟ ایسے نہیں، لوگ اس کا الٹ مطلب لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چونکہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے اس لیے ایسا ہونا ہے، یہ غلط ہے۔ ہم نے ایسا کرنا ہے اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، صحیح جملہ یہ ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پائیں؟ اللہ نے ایسا لکھ دیا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہم نے ایسا کرنا ہے اس لیے اللہ نے، انسان کو اپنی بنائی ہوئی چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ اللہ خالق و مالک ہے۔ وہ اللہ کیا ہے؟ خالق و مالک ہے۔ ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں یہ کیا کرے گا۔ اگر بچہ بازار کسی کام میں الجھ گیا نا، تو بھائی ماں باپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ میرا بچہ کس مزاج کا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ اللہ خالق و مالک ہے، اس کو ہمارے مزاجوں کا پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے علم رکھے، میں نے کئی مرتبہ سنایا، کسی زمانے میں پی ٹی وی وغیرہ پر درس قرآن آیا کرتے تھے، جامعہ اشرفیہ کے فاضل تھے اور بہت پنجاب یونیورسٹی کے بڑے پروفیسر تھے، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب۔ وہ خود ایک مرتبہ انہوں نے اپنا سنا، بہت ان کا ایک بڑا مشہور کلپ ہے، کہنے لگے میں اپنے دفتر میں بیٹھا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ جی ایک نجومی انداز کے بندے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے وہ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کا مستقبل فلاں فلاں، میں نے اسے کہا خدا کے بندے یہ گناہ ہے، خدا کے بندے یہ کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں، لمبی بات ہے۔ کہنے لگے پھر انہوں نے مجھے تجربہ کروایا، انہوں نے مجھے کئی باتوں کا تجربہ کروایا۔ وہ کیا؟ کہنے لگے میرے سامنے کچھ چیزیں رکھی، کہنے لگے ان میں سے آپ کوئی چیز سوچئے، میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ کہنے لگے باقی میں جو چیز سوچتا وہ مجھے بتا دیتے، اور خود بھی مجھے بھی زندگی میں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا، آپ نے دل میں خیال کرے جی کس چیز کا کر لیا، وہ کہتے جی آپ نے فلاں چیز کا خیال کیا، اور ویسے ہی ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے تجربے پر
انسان بھائی کس پر؟ پرانے اطباء ختم ہو گئے، نبض پکڑ کے کہہ دیتے تھے لگتا ہے تمہیں میٹھا زیادہ پسند ہے، بھائی بتا دیتے تھے کہ نہیں؟ میں نے ایسے حکیم دیکھے۔ جب حکیم اپنے تجربے پر یہ بتا دیتا ہے کہ تمہیں میٹھا پسند ہے، تم فلاں چیز زیادہ استعمال کرتے ہو، انسان اپنے تجربے پر یہ بتا دیتا ہے کہ تم نے دل پر کیا خیال کیا، وہ قادر مطلق جس کے علم کی کوئی انتہائی نہیں، وہ نہیں بتا سکتا۔ اس لیے لوگ تقدیر کا مطلب غلط لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یوں لکھ دیا ہے اس لیے ہم یوں کر رہے ہیں۔ نہ بھائی، تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کامل کی وجہ سے، ہمارے خالق و مالک ہونے کی وجہ سے پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ جو ہم نے کرنا ہے وہ اپنے تجربے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم پر کیا کر دیا۔ جو سیاسی لین پر بصیرت رکھتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں حالات ادھر جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے یوں ہوگا یوں ہوگا یوں ہوگا۔ میں نام نہیں لیتا چونکہ ہمارا سیاست ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ایک بہت سال پہلے ایک سیاست کے ماہر نے کہہ دیا تھا فلاں جو لیڈر ہے نا آئندہ یوں کرے گا یوں کرے گا یوں کرے گا یوں کرے گا۔ میں تو 5 سال سے جو کچھ انہوں نے ہمیں بتایا تھا نا وہی کچھ ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کس بنیاد پہ بتا دیا؟ تجربے کی بنیاد پر۔ جب انسان بعض چیزیں تجربے سے سمجھ لیتا ہے، وہ اللہ جس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ بھی 100% بات اسی بات پر قرآن نے کہہ دیا حق القول۔ اللہ نے اپنے علم کامل کی وجہ سے یہ بات لکھ دی ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔